سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے چھوٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے. ہمارے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری ہے. آپ اس کو یقیناً سن بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے اور کچھ حاصل بھی کر رہے ہوں گے. ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ ایک بہتر لائف، یعنی کہ بہترین زندگی، خوشحال زندگی کے بارے میں ہے کہ جس سے آپ خود بھی خوشحال رہیں، آپ کی اندرونی صحت بھی اچھی رہے. جب انسان کو، اور خوشیاں بڑی بڑی چیزوں میں کبھی بھی تلاش نہ کریے، ہمیشہ چھوٹی سی چیز سے آپ بچے کو دیکھیں وہ خوش باش کھیل رہے ہیں، آپ بھی اس میں خوشی محسوس کریں. ایک درخت، ایک پودا بہت ہی اچھے طریقے سے گرو ہو رہا ہے، جیسے آپ نے چھوٹا سا بیج ڈالا تھا اور اب وہ گرو ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے خوشی حاصل کریں. گھر میں سکون ہے تو خوشی حاصل کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں حاصل کریں. پھر آپ دیکھیے آپ کی لائف کتنی اچھی ہوتی ہے. آپ جو ہے دل کے امراض سے بہت دور چلے جائیں گے، آپ نفسیاتی الجھنوں اور پریشانیوں سے بھی دور چلے جائیں گے. اچھی غذا کھائیے. اچھی غذا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ حیوانی غذائیں نہیں کھائیں، زیادہ چکنائی والی غذائیں نہیں کھائیں، بلکہ وہ غذا کہ جس کے اندر آپ کو کیلوریز پوری ملے، نیوٹریشن پورا ملے، چاہے وہ سبزی کی شکل میں ہو، فروٹ کی شکل میں ہو، ڈیری پروڈکٹ کی شکل میں ہو. پانی اچھا پئیں، صاف پئیں، خوب پئیں. آپ دیکھیے آپ کی لائف کتنی اچھی ہوتی. اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھیں. یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کسی ادارے یا گھر میں ایک مخالف کی موجودگی یا ناموافق شریک حیات یا بچوں کے درمیان چپقلش یا ماضی میں کی گئی زیادتیاں کسی بھی شخص کے اعصاب پر اس قدر مسلط ہو جاتی ہیں کہ آدمی ان کے زیر اثر نامناسب فیصلے کرتا رہتا ہے. دراصل ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے اور ہماری قوت کے ضیاع کا سبب وہی شخص ہو جاتا ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے یا جس سے ہم نفرت کرتے ہیں. اس کے ضمن میں ایک واقعہ آپ کی گوشے گزار کریں گے کہ ایک گروہ میں دو آدمی آپس میں سخت نفرت کرتے تھے. ایک دن دونوں جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہنا شروع کیا، نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی. حالانکہ جب اس طرح کی صورتحال سے سابقہ پڑے تو ہمیشہ ایک دوسرے کو سلام کر کے آگے بڑھ جائیں. دونوں کے دل میں سخت درد ہونے لگا، وہ پسینے میں شرابور ہو گئے. ایک اپنا دل پکڑ کر کمرے میں گھس گیا اور کمرہ اندر سے بند کر لیا. دوسرا نائٹرو گلیسرین کی ٹکیوں پر ٹکیاں کھانے لگا، یعنی کہ چوسنے لگا. جب ان کے مزاج ذرا درست ہوئے تو انہیں علیحدہ علیحدہ سمجھایا گیا کہ اس طرح وہ تو نادانستہ اپنی قوت کا بھی ضیاع کر رہے ہیں اور اپنے جسم کے اندر جو ہے نا بالکل اتل پتل کر رہے ہیں اور اپنے دل کی حالت کو، دل کی دنیا کو زیر و زبر کر رہے ہیں. کسی وقت بھی ہسپتال پہنچ سکتے ہیں. یہ عجیب بات نہیں اور یہ افسوسناک بات نہیں ہے تو کیا ہے کہ جس سے وہ نفرت کریں، اسی کی خاطر اپنی تندرستی بلکہ اپنی زندگی بھی داؤں پر لگا رہے ہیں. یہ کتنی زبردست بات ہے کہ آپ جس سے نفرت کر رہے ہیں اس کے خاطر آپ اپنی زندگی کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. انہیں تو درد دل یعنی انجائنا کسی سے نفرت کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ کے بنانے والے کا کمال ہے کہ اس نے یہ درد دے کر آپ کو اس چیز کے بارے میں علم دے دیا کہ آپ اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں. یعنی کہیں بھی درد ہوتا ہے، کسی بھی جگہ آپ کے مثلا گھٹنے میں درد ہے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اگر آپ تھوڑا سا علم رکھتے ہیں کہ اوہو یہ تو میرے بہت زیادہ وزن ہے، اس وجہ سے میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے. کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ درد جو ہے نا، یہ بھی آپ کے بنانے والے کی بڑی کرامت ہے کہ اس نے درد دے کے آپ کو یہ احساس دلا دیا کہ آپ اپنی جو حد متوازن ہے اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو پھر آپ کو فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اس کا مداوع کرنا چاہیے، مجھے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مثلا میں اپنا ویٹ کم کروں، مثلا میں اپنے خوراک کو بہتر کروں، مثلا میں اپنے دل کے لیے جو ہے نا اپنا کولیسٹرول کو کم کروں، اپنا دوائیں اس طرح کی لینا شروع کر دیتے. جو بھی ہوتا ہے تو نفرت کی وجہ سے کیوں اپنی زندگی کو ہم ضائع کریں. نفرت کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے.
محبت ہر ایک سے کرنی چاہیے. اب ان کو یہ مشورہ دیا گیا، کوئی بہت ہی صالح آدمی تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ ٹھیک ہے اگر وہ نفرت بھی کریں لیکن ایک دوسرے کے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیں، اور اس طرح کیا ہوگا. اور دیکھیں جب آپ نفرت کسی سے کرتے ہیں نا تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں، ہر بار ہر وقت اسی کا خیال آپ کے ذہن میں رہے گا، وہی آپ کو یاد آتا رہے گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا. تو اگر آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہر ایک سے محبت، تو آپ آزاد ہیں بالکل. آپ کا جسم، آپ کے خیالات، آپ کے باتیں سب جو ہے نا آزاد ہیں، اور آپ بہت ہی اچھی لائف گزارتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا کہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کا کم بازار جاتے تو پوچھ لیتے کوئی سودا سلف لانا ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. یوں ہی چھوٹے موٹے کام کر کے ان کو خوشی محسوس ہونے لگی، اور جس کے نتیجے میں دونوں کی فراغ دلی اور کیفیت اور جسمانی جو صحت تھی اس میں اضافہ ہو گیا. ہر چند کے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ وہ دونوں جگری دوست تو نہیں بن سکے، مگر ان کے درد دل کی جو شدت تھی اور جو ان کو پسینے آ جاتے تھے اور جس طرح سے وہ بیماری کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے اس میں کمی آ گئی.